کچھ عرصے سے مجھے مسلسل سر درد ہے. میں کوئی زیادہ بات تو نہیں کروں گا. ایک آیت پڑھی ہے میں نے، یہ پورے قرآن کا مجھے خلاصہ نظر آتی ہے. اور زندگی گزارنا ایک مشکل کام ہے، اور زندگی ایک مشکل راستہ ہے. یہ موٹر وے کی طرح نہیں ہے، یہ پگڈنڈیوں والا راستہ ہے، نشیب و فراز ہے، اندھیرے ہیں، مشقتیں ہیں، کانٹے ہیں. انسان جانتا نہیں کہ ان سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے، ان سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے. آج کے سارے دانشور بس ایک ہی بات پہ زور لگاتے ہیں، پیسہ آ جائے گا تو سارے کام ہو جائیں گے. پیسہ بہت ادنا سی چیز ہے اس راستے کی. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا سب سے حسین قصہ بیان فرمایا. نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب ہم آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سناتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کی کہانی چلتی ہے. اور یوسف علیہ السلام ساری مشقتوں سے نکل کر جب ان کے بھائی ان کے سامنے بولتے ہیں، سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اپنی ساری داستان کو وہ ایک جملے میں پروتے ہیں اور 2 لفظ اس کا وہ خلاصہ بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. ان کو محسنین کہا. اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. احسان کہتے ہیں کسی کام کو، جس کام کو بھی کرے بہت اعلیٰ معیار کا کرے اور بہت خوبصورت کر کے کرے، اس کو عربی میں احسان کہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ایک امتحان تو گناہ کا ہے. ایک عورت ان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے بھرپور طریقے کے ساتھ. وہ سارے اسباب کو جمع کرتی ہے اور سارے راستے وہ بند کرتی ہے، اور اس کو یوسف علیہ السلام معاذ اللہ سے توڑتے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. دوسری کہانی لمبی ہے. گھر سے بھائیوں نے ہیلے سے نکالا، کنویں میں ڈالا، چند کوڑیوں میں بیچا، پھر مصر کے بازار میں بکے. پھر ان پر بدکاری کی تہمت لگی. پھر انہیں گدھے پہ سوار کرا کے پورے شہر میں پھرایا گیا. پھر جیل میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا اور اللہ نے ان کو وزارت کے منصب پر بٹھایا. اور بھائی بھی آئے وہاں غلہ لینے کے لیے. تو ان 2 لفظوں میں 2 کہانیاں ہیں. جب حالات کی شدت آئے تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے لفظ صبر ہے. اور جب گناہ کی دعوت ملے تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے لفظ تقوی ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا. انسان ہے، بشر ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے. لیکن تقوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ندامت ہوتی ہے اور فوراً توبہ کرتی ہے، روتا ہے، روتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں. یہ تقوی والے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ بھی تقوی والوں کی
صفات میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تقوی والے وہ بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو ذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، پھر وہ معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تسلی دیتا ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، پھر اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں۔ پھر اللہ ان کی اگلی صفت بیان کرتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ گناہوں پہ جمتے نہیں بلکہ معافی مانگ کے پیچھے ہٹتے۔ تو اس زندگی میں ایک دور تو آتا اور ایک امتحان تو آتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، اس سے بچنے کا راستہ ہے تقویٰ، کہ اپنے آپ کو اس سے روکنا، بچانا۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، روتا دھوتا ہے، روتی دھوتی ہے، تو ساری دھرتی گناہوں سے بھری ہو تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم سب نیک ہو جاؤ، کوئی گناہ نہ کرو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا، پھر ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر اللہ انہیں معاف کرے گا۔ تو کسی گناہگار کو دیکھ کر کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ہمیشہ رہے کہ پتہ نہیں کب توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے۔ تو زندگی میں شیطان نے پھندے جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نافرمانی میں پھنساتا ہے۔ پہلی کوشش ہے تقوی والا وہ اس سے بچتا ہے، کبھی پھنس جائے تو پھر معافی مانگتا۔ دوسری چیز جو ایمان کے بعد میرے نزدیک ایمان کی سب سے بڑی صفت وہ صبر ہی ہے، کہ صبر ایمان کی تمام صفات کا لازمی جزو ہے۔ جیسے زندگی کا لازمی جزو پانی ہے، پانی نکل جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، صبر نکل جائے تو ایمان کی صفات مردہ ہو جاتی۔ دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیوں میں اللہ نے صبر کو ہر جگہ ذکر کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہیں امامت عطا فرمائی جب انہوں نے صبر کیا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے انہیں جنت اور ریشمی لباس دیے جب انہوں نے صبر کیا۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، انہیں جنت کے عالی مقام ملیں گے ان کے صبر کی وجہ سے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کا وار تم پہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو صبر ایمان کا اور ایمان کے ہر صفت کا لازمی جزو ہے۔ لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کرنا۔ ہمارے دیس کا معاشرہ عام طور پر ظلم پر چل رہا ہے، اور یہ ظلم انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ اور یہ بچیاں فارغ ہو کے جا رہی ہیں، اللہ ان کا نصیب اچھا کرے، ان کو اچھے گھرانے دے، ان کی شادیاں ہوں گی۔ ہمارا سارا ماحول ہی ظلم کی بنیاد پر ہے، لیکن ہمارا سسرالی معاشرہ بہت زیادہ ظالم ہے، حد سے زیادہ ظالم۔ لاکھوں اس میں نہ کوئی دیندار اور نہ کوئی دنیا دار، اس میں سب تقریباً برابر ہیں کہ سسرال میں جانے والی بچی وہ ایک بھٹی میں جا کے گرتی ہے۔ اللہ کسی کا نصیب اچھا کر دے اور اخلاق والا گھر مل جائے تو ایسے لاکھوں گھر تلاش کروں تو شاید ایک بھی نہ ملے کہ اس کا اس وقت کتنا فقدان ہے۔ تو میں اپنے آپ کو، ہمارے سننے والے بھائی بیٹھے ہیں، آپ خواتین ہیں یا ہماری بچیاں ہیں، سب کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت صبر کو بنا لیں۔ غلط رویے آئیں، غلط بول سننے کو ملے، شدت دیکھنے کو ملے، شدت سننے کو ملے، حق تلفی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا، صبر 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 صبر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عزت دی اور ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے جھکایا۔ یا ابت ھذا تأویل رؤیائی قد جعلہ ربی حقا، کہ جب وہ گرے سجدے میں تو ان کا ابا جان یہ ہے وہ خواب جس کو اللہ نے سچا کر دکھایا۔
تو میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں اور آپ سب سے، اس معاشرے میں اگر عافیت اور امن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو چپ رہنا سیکھیں، زبان پر بندش لگانا سیکھیں۔ کسی کا بھی غلط رویہ آئے، بہن کا، بھائی کا، خامند کا، ساس کا، سسر کا، نند کا، دیور کا، بھابھی کا، چپ ہونا سیکھ لیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں مزید بگاڑ اس لیے کہ جانے والی بچی بھی اسی ماحول کی ہوتی ہے، وہ بیچاری بھی پھر پھٹ پڑتی ہے، بول پڑتی ہے۔ اس وقت طلاق اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہولناک ہوش ربا اس کی شرح ہو چکی ہے طلاقوں کی، کہ عدم برداشت کی وجہ سے بہت جلدی گھر ٹوٹتے ہیں، بہت جلدی گھر ٹوٹتے ہیں۔ تو میں آپ سب بچیوں کو قرآن کی یہ 2 باتیں یاد دلاؤں گا، جو مستورات آئی ہیں، ایک گناہوں سے بچنے کا راستہ اختیار کریں، ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں۔ اور ایک گناہ جو اتنی کثرت سے ہے جس پہ توبہ کا خیال بھی نہیں آتا، وہ غیبت ہے، اوروں کی حقارت ہے، اوروں کی کمیاں پکڑنا اور دیکھنا ہے، اوروں کی برائیوں کے تذکرے کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، شکایت لگانا اور آپس میں لڑانا الجھانا، یہ ایک عام وبا ہے ہمارے معاشرے کی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے، کہ اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں، میٹھے بول کا عادی بنائیں، اچھی گفتگو کا عادی بنائیں۔ جہاں کسی کی غیبت ہو وہاں سے اٹھ جائیں، نہ سنیں نہ بولیں، تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ اور آنے والی ناگواریوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، اللہ آپ کا ساتھی ہو جائے گا، آپ کے لیے راستے کھلیں گے، آپ کے لیے راہیں ہموار ہوں گی، کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ ان سے کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ یہ اتنا بڑا پرچہ ہے جس کو دنیا میں جو حل کر گیا وہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے۔ السلام علیکم۔